ایک نیا نقشہ، ایک نئی راہداری اور ایک نیا منصوبہ، مگر خواب پرانا، مشرق وسطیٰ کو تقسیم کرنے کا خواب۔ آج جب اسرائیل کی نظریں شام پر جمی ہیں، ترکی، ایران اور عرب دنیا ایک بار پھر تاریخ کے پرانے زخموں کو ٹٹولتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی شام کے دروز علاقوں سے لے کر شمالی شام کے کرد اکثریتی خطوں تک ایک خفیہ مگر چالاک منصوبے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جسے ترک ذرائع ابلاغ نے ڈیوڈ کوریڈور کا نام دیا ہے۔ یہ صرف ایک راہداری نہیں، بلکہ ایک نئی جغرافیائی ترتیب کی بنیاد بن سکتی، جو شام کو 4 حصوں میں بانٹ دے اور ہر ٹکڑا کسی بڑے کھلاڑی کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن ترکی کی تشویش بھی بیجا نہیں، کیونکہ اگر یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا تو خطے میں طاقت کا توازن بکھر جائے گا۔ صدر اردوان کے 2 ٹوک الفاظ اس خطرے کی شدت کا اظہار کرتے ہیں کہ شام کی تقسیم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی تقسیم، یہی دروس، یہی دراڑیں آج مشرق وسطیٰ کے امن کو نگلنے والی وہ خندقیں بن سکتی ہیں جن کے دہانے پر پوری دنیا کھڑی ہے۔ اور اس پس منظر میں یہ سوال اہم ہو چکا ہے کہ آیا یہ صرف شام کا مسئلہ ہے یا ایک وسیع تر منصوبے کی کڑی؟ کیا یہ اسرائیل کا دفاعی خواب ہے یا مشرق وسطیٰ کی سالمیت کو سبوتاژ کرنے کی منظم کوشش؟ اور سب سے اہم، دنیا کب آنکھ کھولے گی؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ترکی کے ذرائع ابلاغ میں اس وقت شدید تشویش ہے، جس کی وجہ اسرائیل کا وہ مبینہ منصوبہ ہے جسے ڈیوڈ کوریڈور کا نام دیا گیا۔ یہ منصوبہ جو بظاہر جنوبی شام کے دروز اور شمالی شام کے کرد علاقوں کو اسرائیل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے، ترکی کے لیے یہ خطرناک اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ ترکی کے تجزیہ کار اس منصوبے کو نہ صرف شام کی سالمیت کے خلاف سازش قرار دے رہے ہیں، بلکہ اسے مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بگاڑنے کی دانستہ کوشش بھی گردانتے ہیں۔ ترکی ہمیشہ سے شام میں طاقت کے ارتکاز یعنی مرکزی حکومت کے حق میں رہا ہے، کیونکہ اسے یہ خدشہ ہے کہ اگر شام کو نسلی یا لسانی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا تو یہ رجحان اس کے اپنے جنوبی علاقوں تک سرایت کر سکتا ہے، جہاں کردوں کی بڑی آبادی موجود ہے، اور اس لیے ترکی کی وفاقی یا غیر مرکوز طرز حکومت کی تمہید کو باندھنا یہ سخت اس کا مخالف رہا، خصوصاً جب بات کرد اکثریتی علاقوں کی خود مختاری کی ہو تو ترکی نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے۔ اسرائیل کے اس مبینہ منصوبے کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ شام کو ایک کمزور اور بٹے ہوئے ملک میں تبدیل کر دے گا، تاکہ اسرائیل کو خطے میں ایک زیادہ مضبوط جغرافیائی اور عسکری برتری حاصل ہو سکے۔ ترکی کے لیے یہ اس کی سرحدی سلامتی، خطے میں توازن قوت اور شام کے مستقبل تینوں حوالوں سے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے انقرہ اس منصوبے کو صرف شام کے خلاف نہیں بلکہ اپنی جغرافیائی خود مختاری اور خارجہ پالیسی کے لیے بھی ایک چیلنج سمجھ رہا ہے۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ میں اس منصوبے کے خلاف اب جو بیانیہ تشکیل پا رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں انقرہ کی شام پالیسی اور ممکنہ طور کے اوپر اسرائیل مخالف اقدامات میں شدت کی علامت ہو سکتا ہے۔ ڈیوڈ کوریڈور ایک ایسا مبینہ اسرائیلی منصوبہ ہے جو بظاہر مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی نقشے کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش ہے، اور جس کی بنیاد نظریاتی اور مذہبی بنیادوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے اس منصوبے کی سرکاری طور پہ تصدیق نہیں کی، لیکن خطے میں اس کے فوجی اقدامات، فضائی حملے اور جنوبی شام میں اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ ایسے خدشات کو جنم دے رہا ہے کہ اسرائیل ایک مخصوص اسٹریٹجک راہداری قائم کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی راہداری جو اسے گولان کی پہاڑیوں سے لے کر دروز آبادی والے جنوبی علاقوں سے جوڑ کر شمالی شام کے کرد علاقوں تک پہنچا دے۔ اس پورے منصوبے کو ڈیوڈ کوریڈور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بائبل میں مذکور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہی کے تصور سے متاثر ہے، جو گریٹر اسرائیل کے صہیونی تصور میں نیل سے لے کر فرات تک پھیلا ہوا ہے۔ مہدی یاغی جیسے صحافیوں کے مطابق اس راہداری کا مقصد صرف دفاعی یا سیکیورٹی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبی اور تعصیب پسندانہ اقدام ہے کہ جس کے پیچھے اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے دل میں ایک باقاعدہ زمینی رابطہ قائم کر سکے، تاکہ اپنی جغرافیائی حدود اور اثر و رسوخ کو شمال کی سمت وسعت دے سکے۔ اس راہداری کی پشت پر جو جغرافیائی حقیقت کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل پہلے ہی گولان کی پہاڑیوں پہ قابض ہے اور جنوبی شام میں دروز اقلیت کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر اس حمایت کو مزید وسعت دے دی جائے اور ساتھ ہی کرد علاقوں میں موجود امریکہ اور اسرائیل نواز دھڑوں سے تعاون بڑھا دیا جائے تو ایک ایسا جغرافیائی کوریڈور ممکن ہو جائے گا جو شام کو تقسیم کرے گا، اسرائیل کو ایک محفوظ
اور دوستانہ راہداریاں مہیا کر دے گا۔ یہ منصوبہ خطے کے لیے نہایت خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف شام کی وحدت اور خود مختاری کو شدید نقصان پہنچائے گا، بلکہ ترکی، ایران اور لبنان جیسے ممالک کے لیے بھی ایک تصویراتی چیلنج بن جائے گا۔ شامی حکومت پہلے ہی اسرائیل کے فضائی حملوں اور فوجی سرگرمیوں کو جارحیت اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے چکی ہے، جبکہ ایران اور حزب اللہ اس بڑھتے ہوئے اسرائیلی اثر کو خطے میں استعماری ایجنڈے کی پیش رفت سمجھتے ہیں۔ اب اس منظرنامے میں اگرچہ ڈیوڈ کوریڈور فی الحال صرف ایک نظریاتی منصوبہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اسرائیل کے زمینی حقائق میں تبدیلی کے اقدامات اور شام میں امریکی افواج کی موجودگی اور کرد عناصر کے ساتھ ممکنہ اتحاد اسے بتدریج حقیقت کا رنگ دے رہے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر ترکی اور دیگر علاقائی طاقتیں گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے خاموش منصوبے کی ہے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی حقیقتوں کو چیلنج کر رہا ہے، بلکہ آنے والے برسوں میں خطے کی طاقت کے توازن کو بھی یکسر بدل دے گا۔ ڈیوڈ کوریڈور یہ نام ایک مذہبی پس منظر کے پردے میں لپٹی ہوئی ایک جغرافیائی چال کی علامت بن رہا ہے، جس کا مقصد بظاہر سیکیورٹی اور اقلیتی حقوق کی حمایت کرنا ہے، لیکن اس کی تہ میں ایک ایسا توسیع پسندانہ خواب چھپا بیٹھا ہے جو گریٹر اسرائیل کے نقشے سے جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے سرکاری طور پہ اس منصوبے کی تصدیق نہیں کی، لیکن جنوبی شام میں دروز آبادی والے علاقوں اور شمالی شام کے کرد علاقوں میں اس کی مسلسل دلچسپی، روز بروز فضائی حملے، انٹیلیجنس سرگرمیاں اور گولان کی پہاڑیوں کے آس پاس فوجی موجودگی، یہ سب ایک نئے اسٹریٹجک نظم کی جھلک دیتے ہیں۔ اور اس راہداری کے ذریعے اسرائیل نہ صرف ایران کی زمینی رسائی کو روک دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ شام کے اندر ایک ایسے بفر زونز قائم کرنے کا کہاں ہے جو اسے مستقبل میں کسی بڑے زمینی تنازع سے بچا سکے۔ اور اس میں سب سے بڑا ہدف ہے دمشق کے اقتدار کا بتدریج زوال۔ اور ترکی کو یہ خدشہ ہے کہ اسرائیل دروز اور کرد برادریوں کے درمیان ایک ایسا غیر اعلانیہ اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے جو شام کو اندر سے توڑ دے۔ ترکی جو شام میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کا حامی ہے، وہ کسی بھی وفاقی یا ڈی سینٹرلائزڈ نظام کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ کردوں کو خود مختاری کی طرف لے کے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک ذرائع ابلاغ اور دفاعی تجزیہ کاروں نے ڈیوڈ کوریڈور کو شام کی وحدت کے خلاف ایک سنجیدہ چال کے طور پہ لیا ہے، اور اس کے توڑ کے لیے ایران اور روس بھی اس منظرنامے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران کو خدشہ یہ ہے کہ اسرائیل جنوبی شام کے راستے ایران اور حزب اللہ کے درمیان زمینی رابطہ منقطع کر دینا چاہتا ہے، جبکہ روس جو شامی حکومت کا سب سے بڑا سرپرست ہے، وہ شام کی زمینی سالمیت کو تقسیم کرنے والی کسی بھی کوشش کو براہ راست اپنے اثر و رسوخ کے خلاف سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ کی پوزیشن بظاہر معتدل نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اسرائیل کی سیکیورٹی پالیسی کا غیر اعلانیہ حامی بھی ہے، خاص طور پہ ایران کے خلاف کسی بھی پیش بندی میں۔ شام کی حکومت ان اسرائیلی اقدامات کو کھلی جارحیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں جو ان کے خلاف اس کوریڈور کو مزید تقویت دیں۔ عرب لیگ، ترکی، ایران اور روس کی جانب سے بھی اسرائیل پر علاقائی سرحدوں کی عسکری ذرائع سے بدلنے کا الزام عائد ہے، لیکن سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا یہ منصوبہ ممکنہ طور پہ حقیقت میں تبدیل ہوا تو نہ صرف شام ایک اور اندرونی تقسیم کا شکار ہوگا، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگی دہلیز کی سطح دیکھنے کو ملے گی۔ ڈیوڈ کوریڈور ایک نقشہ نہیں، ایک انتباہ ہے، ایک ایسا خطرہ جو اس امر کی علامت ہے کہ کس طرح خفیہ ایجنڈے عقیدے کی آڑ میں سرحدیں بدلنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اور یہ منصوبہ صرف شام کے لیے خطرہ نہیں ہوگا، یہ ان تمام ممالک کے لیے ایک آزمائش ہے جو مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس وقت جب دنیا یوکرین سے لے کر بحیرہ جنوبی چین تک تنازعات میں الجھی ہوئی ہے۔ شام کی سرزمین پر ہونے والی یہ خفیہ جنگ شاید آنے والے عالمی تناظر کا نقطۂ آغاز بن جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔